بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کھلتی ہے تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغاؤں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا، ایسے ابن عطیہ نے بیان کیا۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کون کون سے ایسے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس میں نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس میں برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار ہوگا اور حامی و ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا کہ ہمارا کام تھا کرنا اور بندوں نے کیا جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کو کام کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا،
اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے؟ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ اب اللہ ہمیں کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اپنا اسباب بنائیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جائیں، مزدوری کریں، اپنے کام کریں، اپنے کاروبار پر جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو کس نے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل، پھر وہ آٹے کی شکل، پھر روٹی کی شکل بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے ہم رزق کھاتے ہیں، ہمارا کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی برابر برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن وہ اندر جا کر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر لقمہ بجائے خوراک والی نالی کے سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام میں شروع کر رہے ہیں، تو کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ جھوٹ فریب کرو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص بڑی عالی شان منزل بنواتا ہے اور اس پر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کے بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں میں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، باتھ روم سے نکلنے کے بعد کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں بسم اللہ پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کر لو جو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔
اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن تو آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ رب العزت ایمان پر فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ 99 ناموں میں سے اللہ رب العزت کا ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔